بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا 23واں سبق ہے۔ اور یقال ان اشعب مر یوما فجعل الصبیان یعبثون به فقال لهم ویلکم سالم ابن عبد الله يفرق تمرا من صدقة عمر فمر الصبيان يعودون إلى دار سالم ابن عبد الله وعدا أشعب معهم وقال ما يدريني لعله يكون حقا۔ یہ اشعب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ اس کی پیدائش جو ہے سن 5 ہجری میں ہوئی۔ یہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت حسن قرات میں بھی مثال تھے اور عمدگی آواز میں بھی مثال تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں حرص اور لالچ کا بھی مادہ موجود تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حاضر جواب بھی تھے، اس لیے کہ ایک مرتبہ کسی نے اس سے کہا کہ آپ نے میرے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو اس نے اس سے کہا کہ آپ کا احسان ثواب نہ رکھنے والے کے پاس ہے، یعنی رکھنے والے کے پاس ہے کہ ہاتھ میں ہے، تو اس وجہ سے ناشکری کے پاس پہنچا، یعنی آپ نے ثواب کی نیت نہیں کی ہے تو اس وجہ سے میرے پاس پہنچا ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت کرتے تو میرے شکریہ کے بارے میں آپ پوچھتے نہیں۔ تو حاضر جواب بھی بہت تھے۔ مر یومن یقالو کا مطلب ہے کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ان کہ اشعب مر یومن ایک دن گزر رہے تھے، ایک دن یومن نکرہ ہے، ایک دن۔ فجعل، یا جعل سے مراد بنانا نہیں ہے، یہ جعل افعال مقاربہ میں سے ہے، اور افعال مقاربہ میں سے افعال شروع ہے۔ افعال شروع کو کہتے ہیں کہ اس کے ترجمہ میں ہم کہہ سکتے ہیں، مثلا کوئی کہے کہ میں کھانے لگا، میں کھانے لگا، تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اخذت آکل۔ اخذت آکل، یا میں جانے لگا، میں جانے لگا، جب میں جانے لگا، حين شرعت اذهب، یا ذهبت جعلت اذهب، اور یہ ان افعال قلوب میں ہے جن کے ساتھ ان کا استعمال نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ آپ بہت سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، مثلا حبہ، بدا، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جعل بھی ان افعال قلوب میں سے ہے جو افعال شروع، کہ کھانے لگا، شروع کرنے لگا، پینے لگا۔ اخذ یشرب، وہ پانی پینے لگا، وہ مارنے لگا۔ اخذ یضرب، وہ مارنے لگا۔ اخذ یضرب، وہ مارنے لگا۔ اخذت آکل، میں کھانے لگا۔ اخذت شرعت اذهب، یا جعلت اذهب، یا اخذت اذهب، میں جانے لگا۔ تو اس طرح یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں افعال مقاربہ کے اور افعال شروع کے۔ افعال مقاربہ میں سے 3 ہے، ایک افعال شروع ہے، تو ان تینوں میں سے ایک ہے افعال شروع۔ تو یا ترجمہ ہم یہ کریں گے فجعل الصبیان یعبثون به، تو بچے ان سے مذاق کرنے لگے۔
بچے ان سے مذاق کرنے لگے. فجعل الصبيان يعبثون. تو یہاں پر یہ جعل جو ہے یہ عمل کرتا ہے کس کی طرح؟ افعال ناقصہ کی طرح. افعال ناقصہ کیا عمل کرتا ہے؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اور یہ افعال قلوب میں سے وہ ہے کہ جس کے خبر پر ان داخل نہیں ہوتا. فقال، قال میں ہوا ضمیر ہے، ضمیر مستتر ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ اشعاب کی طرف. فقال لهم، ہم کس کی طرف راجع ہے؟ صبیان کی طرف. فقال لهم، تو یہاں پر یہ ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل بالحرف الجر ہے، بحرف الجر ہے. ویلکم، ویلکم یہ بد دعا کی کلمات ہے، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ مراد نہیں ہوتے، بہت استعمال ہوتے لیکن اس کا اپنا معنی جو ہے استعمال نہیں ہے. سالم، اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے صفت ہے اور اس کے لیے مضاف ہے، اس کے لیے مضاف ہے اور اس کے لیے صفت ہے. تو سالم ابن عبد اللہ ہے، سالم ابن عبد اللہ. تو یہاں پر یہ ہم سالم عبد اللہ سے کون مراد ہے؟ یہ سالم ابن عبد اللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کوئی مراد ہے اس سے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو عبداللہ ہے ان کا بیٹا سالم. یفرق، تقسیم کرتے ہیں، تمرن، تمر کھجور کو کہتے ہیں، کھجور تقسیم کرتے ہیں کھجور. اور تمرتن جو ہے یہ اس کا واحد ہے. من صدقت، من حرف جر ہے، صدقہ، صدقت عمر، عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور مضاف الیہ ہے اور حالت جری میں ہے اور علامت کیا ہے؟ فتحہ، اس لیے کہ غیر منصرف پر جب مجرور ہو تو اس پر فتحہ آتا ہے. فتحہ یعنی جر فتحہ کے تابع ہے. تو یہاں پر بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی افعال شروع میں سے ہے. فمر الصبیان یعدون، تو بچے دوڑنے لگے، بچے دوڑنے لگے، بچے دوڑنے لگے. الی دار سالم ابن عبد اللہ سالم ابن عبداللہ، سالم ابن عبداللہ کے گھر وہ دوڑنے لگے. جب وہ دوڑنے لگے تو وعدا، دوڑا، اشعب، اشعب معہم مع الصبیان، صبیان کے ساتھ وہ بھی دوڑنے لگا. وقال، اور جب دوڑا تو یہ فرمایا ما یدرینی، مجھے کیا پتہ. ما استفہامیہ ہے. لعلہ یکون حقا، لعلہ یہ اس کے لیے اسم ہے اور یکون فعل ہے، فعل ناقص ہے. وہ ضمیر اس میں مستتر ہے، یہ اس میں وہ ضمیر اس میں مستتر ہے، اس میں کانا ہے. اور حقا یہ خبر کانا ہے. اور یہ فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر، یہ خبر ہے کس کے لیے؟ اس لعل کے. لعل اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے کہ شاید یہ بات حق ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس وجہ سے وہ دوڑ رہا تھا.
تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، نفحۃ العرب کا 23واں سبق ہے، اور اشعب کے بارے میں ہے کہ اشعب جو ہے وہ سن 5 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اس کا نام ابو العلا ابن زبیر ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، خوش آواز اور خوش قرات حسن قرات میں مشہور تھے، اور حاضر جواب میں بھی مشہور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرص و لالچ، اور اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 154 سال کی عمر میں یہ وفات پا گئے تھے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔